ان اعرابیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کو میں کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ یعنی اس نے حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا کہ ایسا عمل بتائیں کہ جس کے کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں، جنت میں داخل ہو جاؤں۔ قال تعبد اللہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ولا تشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یعنی اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، اس کی عبادت کرو، اس کا شریک نہ بناؤ کسی کو، اس کی توحید پر عمل کرو جیسا کہ حکم ہے۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اور فرض نماز کو قائم کرو، یعنی دن اور رات میں جو 5 نمازیں اللہ تبارک و تعالی نے فرض کی ہیں ان کو قائم کرو۔ وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور جو زکوٰۃ فرض کی گئی ہے اس کو بھی ادا کرو۔ وَتُصُومُ رمضان، اور رمضان شریف کے روزے رکھو۔ قال والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا فلما ولا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ باتیں بتا دیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان شریف کے روزے رکھو، تو اس نے پھر کہا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس پر زیادتی نہیں کروں گا، یعنی جو کچھ آپ نے مجھے بتا دیا ہے میں اسی پر عمل کروں گا، اس سے زیادہ میں نہیں کروں گا جتنا آپ نے مجھے بتایا ہے، آگے میں لوگوں کو بھی اتنا ہی بتاؤں گا اور میں ساری زندگی اسی پر عمل کروں گا جتنا آپ نے مجھے بتلا دیا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، یعنی وہ یہ بات کر کے نکل گیا حضور کی بارگاہ سے، کون سی بات؟ کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس پر عمل کروں گا اور اس سے زیادتی نہیں کروں گا، اس سے میں زیادہ نہیں کروں گا، اتنا ہی کروں گا جتنا آپ نے مجھے کہہ دیا ہے۔ تو جب وہ یہ بات کر کے حضور کی بارگاہ سے نکلنے لگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ کسی جنتی کو دیکھو، یعنی اگر تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم دنیا کے اندر کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو فلینظر الی ھذا، فرمایا اس شخص کو دیکھ لو جو یہ بات کر کے چلا گیا ہے، یہ جنتی ہے، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی یہ بات بہت پسند آئی کہ اس نے کہا کہ حضور جو آپ نے مجھے بتا دیا میں اسی بات پر عمل کروں گا، اس سے زیادہ میں نہیں کروں گا۔ تو حضور نے اس بات کی گارنٹی دے دی کہ میرے غلاموں دیکھو، اگر کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس شخص کو دیکھ لو کہ یہ جنتی ہے۔ تو دیکھیں کس قدر آسان بات ہے اور مشکل بات نہیں ہے کہ 4 باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتائیں کہ ایک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رمضان کے روزے رکھو۔ یعنی ابھی حج کا ذکر اس میں نہیں آیا چونکہ ہو سکتا ہے اس وقت تک حج کا فرض ہونے کا حکم نہیں آیا ہوگا، تو حج کا ذکر اس حدیث کے اندر نہیں آیا، لیکن یہ 4 باتیں جو حضور نے اس کو بتا دیں، اس نے کہا حضور میں ان 4 باتوں پر عمل کروں گا، اس سے زیادہ میں نہیں کروں گا، تو حضور نے اس کو گارنٹی دے دی۔ دیکھ لیں یہاں نوافل کا ذکر بھی نہیں ہے، نفلی روزوں کا ذکر بھی نہیں ہے، صدقات و خیرات کا ذکر بھی نہیں ہے، صرف فرائض کا ذکر ہے، نماز قائم کرنا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ 4 باتیں اس شخص نے کہا حضور میں ان باتوں پر عمل کروں گا، ان سے میں زیادہ نہیں کروں گا، تو حضور نے فرمایا کہ یہ شخص جنتی ہے، اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لو۔ لیکن ہمارے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ہم عبادات تو بہت زیادہ کرتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے اعمال جو ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اندر اخلاص نہیں ہوتا۔ اخلاص کے ساتھ ہم اگر تھوڑا سا عمل بھی کر لیں
تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر قبول ہو جائے تو وہ ہماری بخشش اور مغفرت کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے اگر عمل تھوڑا بھی کریں اس پر ہمیشگی اختیار کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، تو میرے خیال میں ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ ہمارا دین بہت آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔